ایک شعر میں آپ تک پہنچا رہا ہوں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ سنیں گے تو آپ کو بڑا اچھا بھی لگے گا. اور میں دیکھنا یہ چاہ رہا ہوں جو ہم دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم بڑے سچے مسلمان ہیں اور بڑے ہی ہم ایمان والے ہیں, ہم سے زیادہ نیک کون ہو سکتا ہے. اب اس شعر کے بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ حقیقت ہماری کیا ہے. شاعر کیا کہتا ہے کہ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق, سچے آپ کے پیروکار, آپ کے ماننے والے سچے بن کے دیکھو. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو, ساری دنیا میں عزت ملے گی, عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو. جب یہ شعر پورا ہوگا نا انشاءاللہ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو, ساری دنیا میں عزت ملے گی. کیوں؟ میرا دعویٰ ہے روزے قیامت, پر میرا دعویٰ ہے روزے قیامت, ان کے صدقے میں جنت ملے گی. میرا دعویٰ ہے روزے قیامت, سب بولیے, ان کے صدقے میں جنت ملے گی. میرا دعویٰ ہے روزے قیامت. جس نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو دیوانہ بنا لیا, جس نے اپنے آپ کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ بنا لیا, مستانہ بنا لیا, پھر دنیا سے اسے زیادہ مطلب نہیں رہتا. اس کا ایک ایک لمحہ چھائیاں اور نیکیوں میں گزرتا ہے. اور پھر ہونا بھی یہ چاہیے, ایک مسلمان کی شان بھی یہی ہونی چاہیے. پھر مسلمان کو یہ چند روزہ زندگی ہے, زندگی گزرے گی, یہاں سے اس دار فانی سے کوچ کر جانا ہے, تو کم از کم کچھ سامان آخرت, سامان قبر ساتھ تو ہونا چاہیے نا. کچھ سامان آخرت جب ساتھ ہوگا تبھی تو بھاجا کے بعد بنے گی. میرا دعویٰ ہے روزے قیامت, ان کے صدقے میں جنت ملے گی. میرا دعویٰ ہے روزے قیامت. اور بہت ہی پیارا شعر ہے, خالق دو جہاں کی عطا سے کھل گیا ہے, کھل رہا ہے ابھی بھی خزانہ. اللہ رب العزت کتنا مہربان, خزانہ بھی رحمت کے خزانے کھول رکھے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے اس خزانے کو لے کون کون پا رہا ہے, وہ خزانے کو کون کون لے رہا ہے, کون لے پائے گا اس کو, کس کو ملے گا. خالق دو جہاں کی عطا سے کھل رہا ہے ابھی بھی خزانہ. کیا؟ ارے مانگ لو چل کے روزے پہ ان کے, ارے مانگ لو چل کے روزے پہ ان کے, جتنی چاہو یہ دولت ملے گی. مانگ لو چل کے روزے پہ ان کے, جتنی چاہو یہ دولت ملے گی. عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو. بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو ادھر پہنچ گئے, ادھر جو پہنچ گئے بہت ہی زیادہ خوش نصیب ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں بار بار دعائیں کیا کرو, اللہ رب العزت وہ مقدس لمحے ہم جیسے گناہگاروں کو بھی عطا فرمائے. ہاں, اور بار بار دعائیں کیا کرو. اور جی ہے نا یہ ہم نے انا, یہ میں ہوں, اگر ہم نے اس کو قربان کر دیا, قسم اللہ کی کھا کر کہتا ہوں عیدگاہ میں کھڑا ہوں, اگر یہ ہماری انا
جو کہ میں ہمارے اندر گھسی ہوئی نا، اگر ہم نے کسی وقت بھی اگر ہم نے اس کو ختم کر دیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کہ یہاں جب پیشی ہوگی نا، رب کھڑا کرے گا نا، تو اللہ رب العزت اسی بات کو لے کر بخش دے گا، میرے بندے جس کی وجہ سے میں لوگوں کو زیادہ جہنم میں ڈال رہا ہوں اسی کو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہے، مگر حساب کے میں تجھے جنت بھیج رہا ہوں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہم ایک دوسرے کو یار اچھی نگاہ سے دیکھنے کا بارہ نہیں کرتے، شریعت کے معاملے اپنی دخل اندازی ہم کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت کے معاملے میں دخل اندازی کرنا عوام کو تو کبھی شبہ دیتا ہی نہیں ہے، اور حق بھی نہیں ہے عوام کو کہ شریعت کے کسی معاملے میں کسی مسئلے میں اپنی دخل اندازی کرنا۔ بڑا افسوس ہے مجھے اس چیز کا، اپنی مرضی سے پہلے تو ہم شریعت کے خلاف کسی کام کو کر جاتے ہیں، لیکن جب تھوڑا سا وقت جب گزرتا ہے پھر ہم ہی ماتھا پیٹتے ہیں کہ یار اب کیا کیا جائے اس کے پاس۔ ہم نے سنا تھا کہ جس کے پاس رہبر نہ ہو وہ بھٹک رہا ہے۔ سن لیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں، ان کانوں کو اچھے سے کھول کے رکھیے اور بغور سن لیجیے۔ ہم نے سنا تھا کہ جس کے پاس رہبر نہ ہو وہ بھٹکے، اور وہ بھٹک رہا ہے، لیکن پتہ اب چل رہا ہے کہ جن کے پاس رہبر ہوتے ہوئے بھی وہ بھٹک رہے ہیں۔ اے پاپڑا کے سنی جنتی مسلمانوں، میں اپنے دل کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، جن کے پاس ہے اور پھر وہ بھٹک رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ ہوتے ہوئے بھی اگر ہم نے اس چیز پہ غور و فکر نہ کیا تو یار یہ ہماری نسلیں ہماری نسلیں کہاں جائیں گی بعد میں؟ اگر عوام شریف کے معاملے میں اپنی منمانی کرے گی اور پھر ہماری نسلیں ہمیں دیکھ دیکھ کر جو بڑی ہو رہی ہے، کل ہو کر ہمارا حال کیا ہوگا؟ کسی بھی مسئلے کو لے کر علماء کرام ہے نا، مفتیان اسلام ہے نا، اگر ادھر بھی حل نہیں ہوتا ہے پہنچو مرشد کی بارگاہ میں، انشاءاللہ مسئلہ حل بھی ہوگا اور مسئلے کی تسلی بھی ہوگی۔ عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، میرا دعویٰ ہے روزے قیامت، ان کے صدقے میں جنت ملے گی، میرا دعویٰ ہے روزے قیامت۔ میرے جیسے گناہگار تو شاید کے بہت ہوں گے، ہم گناہگار بھی ہیں، لیکن گناہگار ہیں پھر بھی یہ شعر سن لیجئے، جو گناہگار ہیں میں ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، اپنے لیے بھی، اور جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہگار ہے تو میں ان کے لیے شعر پڑھ رہا ہوں، سن لیجئے غور سے۔ میں گناہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں پہ، پوری دنیا سے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، میں گناہگار ہوں یہ تو سچ ہے، پھر بھی دعویٰ ہے اہل جہاں سے، کیا چیر کر میرے سینے کو دیکھے، چیر کر میرے سینے کو دیکھے، اس میں آقا کی الفت ملے گی، چیر کر میرے سینے کو دیکھے، اس میں آقا کی الفت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو، ساری دنیا میں عزت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو۔ اور والدین کے حوالے سے پڑھ دوں شعر، والدین کے حوالے سے ایک شعر پڑھ رہا ہوں، اور سن بھی لے غور سے، میں بار بار کہتا بھی ہوں سن بھی لے غور سے، اور اس عیدگاہ سے آج اور جب اٹھ کے یہاں سے جائیں نا تو یہاں سے عہد کر کے جائیں
کہ زندگی چاہے جیسے گزرے گی، زندگی چاہے جس حال میں گزرے گی، اگر میرے والدین یا دونوں میں سے ایک بھی باحیات ہے، آج کے بعد سے لے کر تا زندگی کبھی ان کو کسی بھی معاملے میں تنگ نہیں کروں گا، اپنے والدین کو کسی معاملے میں تنگ نہیں کروں گا۔ بڑے خوش ہیں جن کے والدین ہیں، ان کی مغفرت کی دعا کیا کرو، جن کے چلے گئے گزر گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ شاعر کہتا ہے ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے، اور ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے۔ اگرچہ والدین گناہگار بھی، ان کی خوشی میں رب کی خوشی ہے، انہیں راضی کرو، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا اور رسول کا رب بھی راضی ہوگا۔ ماں کے قدموں میں جنت بسی ہے، ان کی خوشیوں میں رب کی خوشی ہے۔ کیا گھر سے نکلو دعا لے کے ان کی، ارے گھر سے نکلو دعا لے کے ان کی، ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی، گھر سے نکلو دعا لے کے ان کی، ہر جگہ فتح و نصرت ملے گی، عاشق مصطفیٰ بن کے دیکھو۔